اس جمعے سے اگلے جمعے تک ایک آیات جس گھر میں روزانہ 81 مرتبہ پڑھی جائے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آخر سینے کا راز پہلی بار نکل ہی آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک یہ ایک آیات جس گھر میں روزانہ بلا دھاگا 81 مرتبہ پڑھی جائے گی، انشاءاللہ عز و جل وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ محترم، آج اس مجرب عمل کے متعلق ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ یہ بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں برستی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن سے پڑھنا شروع کر لیا، پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف، بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق و مال و دولت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور اس گھر کے اندر رزق، مال و دولت کی خوب فراوانی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی وہ بیمار ہو، کہیں سے اس کو فاقہ نہ ہوتا ہو، سکون و آرام نہ آتا ہو، نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہوں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس تسبیح کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہوگا۔ جس گھر میں اولاد نافرمان ہو، ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی، گستاخی کرتی ہو، وہ والدین پریشان رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرمانبردار بن جائے، وہ والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کے فضل و کمال سے پھر اس کے گھر کے اندر بھی محبت اور سکون ہی سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ، تکلیف اور بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن تو ویسے ہی ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ اجر عظیم فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے، اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ دو جمعوں کے درمیان، یعنی ایک جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والا دن سورۃ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک اس کے فتنے سے بچا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، جو کوئی بھی دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان پر ہر مصیبت، ہر دکھ تکلیف دور فرما دیتا ہے، اور اس کی جگہ انسان کے گھر میں امن، چین، خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام، یہ عمل نہایت ہی آسان اور مستند، مجرب اور نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا اور کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی وہ جہاں بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو کامیابی اور فتح ہی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے کے مسائل ہیں، یا کسی جگہ اچھا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ تو ہو گیا لیکن اب شادی کے اخراجات نہیں ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹی کا یا بہن کا رشتہ طے ہو جائے، تو آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل بہت ہی آسان ہے، آج کا عمل بہت ہی آسان ہے، اور اسی طرح جمعہ کا دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت، عظمت اور اعلیٰ شان والا عمل ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اچھی طرح سے غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے خوبصورت اور صاف کپڑے پہنتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور نہایت کی عظمت والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا
روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جہاں تک کہ ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہے اسے لگائے، تو پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے تو مسجد میں اس کی احتیاط کرے کہ وہ آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کے درمیان نہ بیٹھے۔ پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو مکمل خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعۃ المبارک اور گزشتہ جمعے کے درمیان اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے یہ قیمتی عمل کرنے والے کی زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکلیف انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہر آنے والے مشکل بھی دور ہو جائے گی اور ہر ان کا مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، نوجوان بھی کر سکتا ہے۔ المختصر یہ کہ کسی بھی عمر کی کوئی بھی لڑکی یا عورت مرد بآسانی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو ہرگز نہ کریں۔ پھر جو بھی جمعۃ المبارک ٹھیک آئے وہ اس عمل کو شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب دیکھنا کہ اس عمل کے کرنے والی عورت پر، عمل کرنے والے مرد پر، اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک تعالی اپنی کتنی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے وقت میں مصروف ہیں تو اس وقت یہ عمل کر نہیں سکتے، تو جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ کسی بھی وقت بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجات پڑھ لیں، اور اگر عصر کے بعد کریں تو اس وقت نوافل کا ٹائم نہیں ہوتا۔ عصر کی فرض نماز کے بعد مغرب تک اسلام میں کسی بھی نماز کے لیے منع کیا گیا ہے، اسی لیے اگر آپ عصر کے بعد کریں گے تو فرض نماز جس جگہ ادا کریں اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کریں گے، لیکن خواتین اپنے گھروں میں ہی جس جگہ پر نماز ادا کریں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اپنے مقصد کا جائز حاجات کا مکمل تصور اپنے ذہن میں کریں۔ لیکن جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کامل اور پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے دوران مکمل دھیان، توجہ، یکسوئی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہنا ہے۔ لیکن آپ عمل کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہوں، لیکن آپ کے روشن دماغ کے اندر کسی دوسرے مقصد کا سین چل رہا ہو، جیسا کہ آپ کا مقصد ہو کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، لیکن سوچ آپ کے کاروبار کی گرد گھوم رہی ہو۔ اگر ایسی صورتحال درپیش ہو جائے گی تو یقین مانیں کہ پھر آپ کا کیا گیا، یہ عمل آپ کو اس قدر فائدہ، برکت، نفع نہیں دے گا جیسا کہ بتایا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس عمل کو پڑھنے پر انشاءاللہ اجر و ثواب تو ملے گا۔ ناظرین، آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود شریف میرے ساتھ بھی دہرائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیات 81 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آیات آپ نے 81 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اچھی طرح دعا مانگیں، پھر اس کے بعد گھر میں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی ہوں، قرآن پاک کی سورۃ کہف کی 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ سورہ کہف آپ
دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام تر نیک حاجات اور مقصد پورے ہوں گے۔ آج تک جس نے بھی پڑھا ہے الحمدللہ اس کو اسی دن خوب فائدہ ملا ہے۔ اگر کسی نے کاروبار کے لیے کیا تو اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور برکت پیدا فرمائی کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ محترم ناظرین، آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ مستقل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری زندگی خوشحال اور مطمئن ہی رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختی سے معاف فرمائے، ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔